الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں جو دین اسلام دیا گیا ہے، یہ دین بڑی خوبیوں والا ہے. اس کے اندر بڑی آسانیاں ہیں، بڑی سہولتیں ہیں اور بہت کشادگی ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی جا بجا اس کا ذکر ملتا ہے. اللہ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی سختی اور کوئی تنگی نہیں رکھی. دین کے اندر
نہ تو سختیاں ہیں اور دین کے اندر نہ تو تنگیاں ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو اسی عمل کا مکلف بناتا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، جسے وہ کر سکتا ہے، جسے وہ انجام دے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین نرمی اور آسانی کا نام ہے، دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ بعثت بالحنفیۃ السمحاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سہولت اور آسانی والا دین اور سہولت اور آسانی والی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا، غالباً حضرت معاذ بن جبل تھے، آپ نے فرمایا بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا، دیکھو لوگوں کو بشارت دینا، خوشخبری دینا، ان کے اندر دین کے سلسلے میں نفرت پیدا مت کرنا۔ اور آپ نے آگے فرمایا ویسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے اور لوگوں کے ساتھ نرم معاملہ کرنا، ان پر سخت مت ہو جانا۔ تو دین آسانی کا دین ہے، دین سہولت کا دین ہے، دین نرمی کا دین ہے، دین کشادگی کا دین ہے۔ اور یہ اس امت پر اللہ کی جو بے پناہ رحمتیں ہیں، ان رحمتوں کی ایک مثال اور ان رحمتوں کا ایک مظاہرہ ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے سہولت اور نرمی پیدا کر کے اس امت پر اپنا احسان، اپنا فضل اور اپنا کرم کیا ہے۔ مثالیں بے شمار ہیں۔ شروع کریں تو وضو سے شروع کریں تو نماز سے شروع کریں۔ ایک شخص جو وضو نہیں کر سکتا، اس کے پاس وضو کا پانی نہیں، یا اس کے پاس پانی تو ہے لیکن وضو کرنا، خاص طور سے جاڑے کے موسم میں اگر وہ وضو کرتا ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، وہ ٹھنڈا پانی اسے نقصان پہنچائے گا، پانی گرم کرنے کا اس کے پاس کوئی انتظام نہیں، وہ سفر میں ہے، وہ صحرا میں ہے۔ شریعت نے اس کے لیے تیمم کو مشروع کر دیا، شریعت کی طرف سے نرمی آ گئی، شریعت کی طرف سے آسانی آ گئی۔ ایک شخص جسے نماز پڑھنی ہے، وہ نماز میں قیام نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اجازت ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ ایک شخص جو سفر کی حالت میں ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی کہ وہ قصر کر لے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ لے، 2 نمازوں کو جمع کر لے، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لے، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لے۔ اب روزوں کو دیکھیں، رمضان کا مہینہ ہے، ایک شخص سفر کی حالت میں، اس کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی کہ وہ سفر میں روزہ رکھنا نہیں چاہتا، تو وہ سفر سے لوٹنے کے بعد رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے۔ ایک شخص بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے بھی نرمی اور آسانی ہے کہ وہ بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ مثالیں دیکھیے کس طرح سے ہمارے دین نے اور ہماری شریعت نے ہمارے لیے نرمی اور آسانی کے راستے مشروع کیے ہیں۔
جب جاڑے کا یہ موسم آتا ہے تو عام طور پر موضوع پر مسح کے مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ موضوع پر مسح کے مسائل کیا ہیں، ضروری مسائل کیا ہیں، جن مسائل کو ہم سب کو جاننا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب کا سابقہ ان مسائل سے پڑتا ہے۔ موضوع کے سلسلے میں ایک بات یہ واضح رہے کہ جس طرح چمڑے کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے، اسی طرح اون یا کپڑے کے موزے پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ حدیثوں میں خفین کا لفظ آتا ہے جس کا معنی چمڑے کے موزے، اور جوربین کا لفظ آتا ہے جس کا معنی کپڑے کے موزے۔ دونوں قسم کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ نے استنجا کیا، استنجا کرنے کے بعد آپ آئے تو میں پانی لایا اور آپ پر پانی ڈالتا اور آپ وضو بناتے۔ آپ نے چہرے کو دھلا، چہرے کے بعد آپ نے اپنے بازوؤں کو دھلا، بازوؤں کو دھلنے کے بعد آپ نے اپنے سر کا مسح کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ فَهَوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا، میں جھکا کہ میں آپ کے پیر میں چمڑے کے جو موزے ہیں ان موزوں کو اتار دوں۔ آپ نے کہا دعہما، اتارو مت، اس لیے کہ میں نے ان موزوں کو پاکی کی حالت میں پہنا ہے، میں نے ان موزوں کو پاکی کی حالت میں پہنا ہے۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قافلے میں بھیجا اور آپ نے ہم سے یہ کہا کہ جب تم وضو کرنا تو اپنے موزوں پر مسح کر لینا، جب تم وضو کرنا تو اپنے موزوں پر مسح کر لینا، اگر تم مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو تو تمہارے لیے 3 دن اور 3 رات مسح کی مدت ہے، اور اگر تم سفر کی حالت میں نہیں ہو، حضر میں ہو، تو تمہارے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کی مدت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا یہ اس صورت میں جب تم نے ان موزوں کو پاکی کی حالت میں پہنا ہے، ولا تخلعهما الا من جنابہ، اور آگے آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر حالت جنابت ہو، تم پر غسل واجب ہو گیا ہو، تب پھر تمہیں موزے اتارنے پڑیں گے۔ ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں مسح کی مدت ہمیں معلوم ہوتی ہے، کس حالت میں موزہ پہنا جائے گا، کس حالت میں موزہ پہنایا جائے گا تب اس پر مسح جائز ہے، یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ دونوں حدیثوں میں طہارت کا لفظ آیا ہے، دونوں حدیثوں میں طہارت کا لفظ آیا ہے۔ اس طہارت سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء امام داؤد ظاہری کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں طہارت سے مراد پیر کی پاکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ موزہ پہننے والے نے جب موزہ پہنا تو اس وقت اس کا پیر پاک تھا، لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں میں طہارت سے مراد مکمل وضو ہے، یعنی موزہ پہننے والے نے جب موزہ پہنا تو اس وقت وہ وضو کی حالت میں تھا۔ اور بعض علماء نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ موزوں پر مسح اس وقت کیا جائے گا جب اس کو وضو کی حالت میں پہنا گیا ہو۔ کیسے موزے پر مسح کیا جائے؟ موزے پر کہاں مسح کیا جائے؟ موزے کا جو اوپر کا حصہ ہے، قدم کا حصہ، صرف اس پر مسح کیا جائے گا، نیچے کی طرف مسح نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح، اگر دین کے احکام عقل اور قیاس کے مطابق ہوتے تو موزے کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ مسح کا زیادہ مستحق ہوتا۔ کیوں؟
اس لیے کہ آدمی چلتا ہے تو زمین سے نیچے کا حصہ رکھتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا کہ آپ نے موزے کے اوپر مسح کیا۔ تو موزے کے اوپر مسح کیا جائے گا، صرف ایک مرتبہ مسح کیا جائے گا۔ پیر دھلا جاتا ہے 3 مرتبہ دھلا جاتا ہے، لیکن مسح 3 مرتبہ نہیں کیا جائے گا، مسح صرف ایک مرتبہ کیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے دایاں قدم، بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بایاں قدم، یہ انگلی کا جو پور ہے اس میں تھوڑا سا پانی لگایا جائے گا، اس کو نم کیا جائے گا اور ہاتھ کی انگلیوں کو پیر کی انگلی پر رکھا جائے گا اور اس کو اوپر کی طرف کھینچا جائے گا، جتنا حصہ دھلنے میں دھلا جاتا ہے وہاں تک ہاتھ کی انگلیوں کو کھینچ کر اوپر لایا جائے گا۔ یہ ہے مسح کا طریقہ۔ مسح کی مدت، مسح کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص نے فجر کے وقت وضو کیا، وضو کی حالت میں اس نے موزہ پہن لیا، اس کے بعد 8 بجے 9 بجے 10 بجے جب بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے ابھی وضو نہیں بنایا، جب ظہر کا وقت آیا تب اس نے وضو بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسح کرنے کی مدت جس وقت اس کا وضو ٹوٹا اس وقت سے شمار کیا جائے گا یا جب اس نے پہلی مرتبہ وضو کیا اور موزے پر مسح کیا اس وقت سے شمار کیا جائے گا؟ دونوں طرح کی بات علماء نے لکھی ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ موزہ پہننے کے بعد جب اس کا وضو ٹوٹا اس کا وقت اس وقت سے شمار کیا جائے گا، مسح کی مدت اس وقت سے شمار کی جائے گی۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا، اور یہی بات صحیح بھی ہے کہ اس نے موزہ پہننے کے بعد جب پہلی مرتبہ وضو کیا اور موزے پر مسح کیا اس کا وقت اس وقت سے شروع ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر اس نے پہلی مرتبہ ظہر کے وقت وضو کیا اور موزے پر مسح کیا تو اس کا وقت ظہر سے شروع ہوگا۔ ختم کب ہوگا؟ جب وہ مقیم ہے، اپنے شہر کے اندر ہے، اپنے محلہ کے اندر ہے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت مسح 1 دن اور 1 رات مقرر کی۔ تو اب یہ وقت ختم کب ہوگا؟ اگر اس کا وقت ظہر کے وقت شروع ہوا تو کیا اس کا وقت دوسرے دن ظہر کے وقت ختم ہو جائے گا یا نہیں ختم ہوگا؟ اس سلسلے میں بھی دونوں طرح کی بات علماء نے لکھی ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن جیسے ہی وہ ظہر کا وقت آیا اس کی مسح کی مدت ختم ہو گئی، اب وہ موزے پر مسح نہیں کر سکتا، اگر اس کو وضو کرنا ہے تو موزہ اتارے گا اور مکمل وضو کرے گا۔ دوسری جماعت یہ کہتی ہے، اور یہی بات زیادہ سمجھ میں بھی آتی ہے، کہ دوسرے دن ظہر کے وقت اگر وہ وضو کی حالت میں ہے، دوسرے دن ظہر کے وقت اگر وہ وضو کی حالت میں ہے، اس کو وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو اسی وضو سے وہ نماز پڑھ لے گا، اس کو موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے بعد جب اس کا وضو ٹوٹے گا تو پھر وہ موزہ اتارے گا اور وضو کرے گا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو موزہ اتار دے تب نہیں، جیسے ہی وہ موزہ اتارے گا، اگر اس نے موزہ پہنا اور وضو کی حالت میں ہے، اور کسی وجہ سے اس نے موزہ اتار دیا اور ابھی اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، پہلا وضو ہے، اگر اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے دوبارہ موزہ پہن لے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس پر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے موزہ پہنا وضو کی حالت میں، اس کے بعد اس نے وضو کیا اور موزے پر مسح کیا، وہ مدت پوری ہونے سے پہلے درمیان میں اگر اس کو موزہ اتارنے کی ضرورت پڑ گئی اور اس نے موزہ اتار دیا تو اب مسح کرنے والی جو سہولت
اس کو شریعت کی طرف سے حاصل تھی وہ سہولت ختم ہو جائے گی، وہ سہولت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کو دوبارہ مکمل وضو کر کے موزہ پہننا ہوگا، تب اس کے بعد ہی وہ اس پر مسح کر سکتا ہے۔ موزہ کے تعلق سے دو باتیں اور بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ پوچھتے ہیں کہ اگر موزہ تھوڑا بہت پھٹا ہو تو کیا اس پر مسح کیا جا سکتا ہے یا مسح نہیں کیا جا سکتا؟ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ موزہ پھٹا نہیں ہونا چاہیے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ اگر موزہ تھوڑا بہت پھٹا ہو، اتنا نہ پھٹا ہو کہ اس میں چلا نہ جا سکے، اتنا نہ پھٹا ہو کہ اس میں چلا نہ جا سکے، موزہ پہننے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی فوت ہو جائے، تھوڑا بہت پھٹا ہے تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے یہی بات لکھی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام غربت کی زندگی گزارتے تھے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، ان کے موزے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، وہ سلتے تھے، پہنتے تھے، پیون لگاتے تھے۔ تو یہ چیز بہتر تو یہ ہے کہ وہ ایسا موزہ نہ پہنے جو پھٹا ہوا ہو، لیکن اگر اتفاق سے ایسا ہو جائے، وہ راستے میں کہیں ہے، اس کو ٹھوکر لگ گئی، اس کا موزہ پھٹ گیا، تو اس طرح سے اس میں مسح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح موزے کے تعلق سے یہ مسئلہ بھی کہ کیا پتلے موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ ایسا پتلا موزہ جس سے پیر کی چمڑی نظر آئے۔ اس سلسلے میں بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ احتیاط کی بات یہ ہے کہ ایسا موزہ نہیں ہونا چاہیے، بہت پتلا موزہ نہیں ہونا چاہیے جس سے پیر جھلکتا ہو، لیکن اگر اس نے ایسا موزہ پہن لیا تو شریعت نے موزے پر مسح کو مشروع کیا ہے، نرمی اور آسانی کے لیے، اور شریعت نے پتلے اور موٹے موزے کے درمیان فرق نہیں کیا ہے، تو ہم پتلے اور موٹے موزے کے درمیان فرق کیوں کریں؟ علامہ ابن تیمیہ نے یہ لکھا کہ اگر موزہ بہت پتلا ہو تب بھی اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، اور اسی بات کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی راجح قرار دیا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی اختلافی امور میں نہ پڑھے، جو اولا ہے، جو بہتر ہے، جو احوط ہے، اسی کام کو کرنا چاہیے۔ جاڑے کے دنوں میں ایک مسئلہ عام طور پر یہ بھی درپیش ہوتا ہے، کبھی کبھی وضو کرنے میں ہم سے سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، وضو کے جو اعضاء ہیں وہ اعضاء پوری طرح سے بھیگتے نہیں ہیں، یہ بات قطعاً مناسب نہیں ہے۔ وضو کے دوران ہمیں مکمل احتیاط کرنا چاہیے، وضو کے جو اعضاء ہیں وہ پورے کے پورے بھیگیں، وہاں تک پانی پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، غالباً آپ مکہ سے مدینہ کی طرف لوٹ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کسی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام بہت جلدی وضو کر رہے ہیں، خاص طور سے پیروں کو بہت جلدی دھل رہے ہیں۔ تو آپ نے زور سے کہا، اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ بات کہی کہ ویل للعقاب من النار، ایڑی والوں کے لیے جہنم کی ویل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وضو کرنے میں ایڑی خشک رہ جائے، وضو کرنے میں کوہنی خشک رہ جائے، وضو ناقص رہے گا نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سے جاننا چاہیے۔ اسلام کے اندر وضو کی بہت اہمیت ہے، نماز کی صحت کے لیے وضو کا مکمل ہونا ضروری ہے، اور یہ عمل ہمارے لیے بہت زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، الا ادلکم علی عمل، کیا میں تم لوگوں کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے تمہارے درجات بلند ہوں،
اور تمہارے گناہ معاف کیے جائیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرت الخطی الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط۔ آپ نے کہا 3 عمل آپ نے بتلایا۔ پہلا عمل آپ نے یہ بتلایا کہ پریشانی کے باوجود، مشقت کے باوجود، تکلیف کے باوجود وضو مکمل کرنا۔ وضو مکمل کرنا، ٹھیک ہے پانی بہت ٹھنڈا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ ٹھنڈک کو برداشت کریں، آپ تکلیف کو برداشت کریں، لیکن وضو مکمل کریں۔ دوسرا عمل آپ نے بتلایا کہ کثرت الخطی الی المساجد، دور سے مسجد میں آنا۔ مسجد دور ہے، جاڑے کے موسم میں آدمی کو تردد ہوتا ہے کہ چلیں کہ نہ چلیں، بہت سردی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عمل بھی بہت زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ آدمی کا دل مسجد سے لگاؤ، آدمی کا دل نماز سے لگاؤ۔ فذالکم الرباط، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ اور رباط کہتے ہیں اسلامی سرحد کی حفاظت۔ تو اسلامی سرحد کی حفاظت، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب ان کاموں کے کرنے والوں کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور ان احکام پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔